بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج کی یہ ویڈیو ایک محب وطن فوجی کے بارے میں ہے جس نے اپنے وطن کے لیے ساری زندگی لگا دی، جس نے اپنی زندگی کے 39 سال اکیلا ہی اپنی ڈیوٹی کرتا رہا۔ دوستو یہ بات ہے دوسری جنگ عظیم کی، جب امریکہ نے جاپان پر ایٹمی ہتھیاروں سے حملہ کر دیا تھا۔ جاپان تباہ ہو سکتا تھا، اس لیے اگست 1945 میں جاپانی فوج نے امریکن فوج کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ لیکن دوستو 4 جاپانی فوج کے فوجی ایسے بھی تھے جنہوں نے ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ دوستو انہی 4 میں سے ایک ہیرو اونوڈا بھی تھا۔ دوستو ہیرو ایک فوجی گھرانے سے تھا۔ دوستو ہیرو کم عمری میں ہی فوج میں شامل ہو گیا تھا۔ دوستو اس کو ٹریننگ میں سکھایا گیا تھا کہ ہتھیار ڈالنے سے بہتر ہے موت کو گلے لگا لینا۔ دوستو یہ کہانی 1944 سے شروع ہوئی تھی۔ دوسری جنگ عظیم میں ہیرو کو ایک جزیرے پر تعینات کر دیا گیا۔ دوستو یہ جزیرہ فلپائن میں تھا اور اس پر جاپان کا قبضہ تھا۔ ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ ان کو کسی بھی حالت میں اس جزیرے کو امریکن فوج سے بچانا تھا۔ لیکن دوستو ہم سب جانتے ہیں امریکہ کے ایٹمی حملے کے بعد جاپانی فوج نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ امریکن فوج اس جزیرے میں داخل ہو گئی تھی۔ امریکن فوج نے اس جزیرے کے فوجیوں پر حملہ کر دیا تھا جس کے نتیجے میں 4 فوجی ہی بچ سکے۔ ان 4 میں سے ہیرو بھی شامل تھا۔ امریکن فوج نے اس جزیرے پر بہت سارے خط بھی پھینکے تھے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، لیکن ہیرو اور اس کے ساتھیوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ امریکہ کی کوئی چال ہو سکتی ہے۔ دوستو یہ سمجھ رہے تھے کہ جنگ ابھی بھی چل رہی ہے۔ دوستو ہیرو اونوڈا نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا تھا۔ دوستو ہیرو اور اس کے 3 ساتھیوں نے اس جزیرے پر اپنے لیے ہٹس بنا لیے تھے۔ دوستو اس جزیرے پر کافی ساری مشکلات تھی، جیسا کہ یہ جزیرہ کافی گرم تھا۔ اس جزیرے میں خطرناک جنگلی جانور بھی تھے۔ اسی طرح کافی سال گزر گئے۔ یہ لوگ خود کو جنگ کی حالت میں سمجھ رہے تھے۔ ان کا اس جزیرے پر کھانا ناریل اور کیلے کے سوا کچھ نہ تھا۔ دوستو پھر 6 سال بعد ایک فوجی نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ باقی 2 فوجیوں کی موت ہو گئی تھی، لیکن ہیرو نے اپنی ڈیوٹی کو اہم سمجھا۔ ہیرو پورے 29 سال اس جزیرے پر اکیلا ڈیوٹی دیتا رہا۔ دوستو ہیرو ہر وقت جنگ لڑنے کے لیے تیار رہتا تھا، کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ یہ ابھی بھی جنگ کی حالت میں ہے اور یہ اپنا دوسرا آرڈر ملنے تک اسی جزیرے پر ہی اپنی ڈیوٹی دیتا رہے گا۔ اس جزیرے کے پاس ایک گاؤں بھی تھا۔ اس گاؤں کے لوگ اس جزیرے پر آتے تو یہ انہیں قتل کر دیتا تھا۔ دوستو اسی طرح پورے 29 سال گزر گئے۔ دوستو پھر 29 سال بعد ایک جاپانی اسٹوڈنٹ اس جزیرے پر گھومنے کی غرض سے یہاں آیا۔ ہیرو کی ملاقات اس اسٹوڈنٹ سے ہوئی جس نے ہیرو کو بتایا کہ جنگ تو 29 سال پہلے ہی ختم ہو گئی ہے اور جاپانی فوج نے سرنڈر کر دیا تھا، لیکن ہیرو نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ دوستو یہ اسٹوڈنٹ کسی طرح جاپان واپس گیا۔ اس نے جاپان کی حکومت کو ہیرو اونوڈا کے بارے میں بتایا۔ جاپان کی حکومت نے اس کے لیے فوراً ایک ٹیم بنا کر جزیرے پر بھیج دی اور ہیرو اونوڈا کو واپس لانے کے لیے بھیجا۔ اس ٹیم میں ہیرو اونوڈا کے بھائی بھی شامل تھے۔ اس کے بھائی نے اس کو یقین دلایا کہ جنگ تو پچھلے 29 سال سے ختم ہو گئی ہے اور اس نے بتایا کہ یہ جزیرہ فلپائن کے قبضے میں ہے۔ دوستو فلپائن کی حکومت نے اس کو معاف کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ خود کو حالت جنگ میں سمجھ رہا تھا، اس وجہ سے یہ جزیرے کے پاس گاؤں کے لوگوں پر حملہ کرتا رہا۔ ہیرو اونوڈا جب جاپان واپس آیا تو یہ جاپانیوں کی نظر میں ہیرو بن چکا تھا۔ اس کو نیشنل ہیرو کا درجہ بھی دیا گیا۔ دوستو ہیرو کی عمر 52 سال ہو گئی تھی۔ اس کی موت 2014 میں ہوئی تھی۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔